اسلام ویمن کو سپریس کرتا ہے. اسلام میں مردوں اور عورتوں کے جو حقوق ہیں، جو ان کے رائٹس ہیں، وہ ایکول نہیں ہیں. آج تک کنٹینیو ہے، اور بہت سے لوگوں کا ایسا ماننا ہے کہ اسلام میں عورتوں کو اتنی آزادی نہیں ہے، ان کو مردوں کے مقابلے میں کم تر سمجھا جاتا ہے. سو لیٹس کلیئر سم فیکٹس اینڈ ود دا ایویڈنس. جب میں نے اس بارے میں پڑھا تو مجھے بالکل ہی الگ اسٹوری نظر آئی. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ دس. What Allah says about females, what Allah says about female پردہ. تو اللہ تعالیٰ نے فیمیلز کے لیے قرآن پاک میں لفظ انسا کا استعمال کیا ہے، عورت یعنی چھپی ہوئی چیز. کیوں؟ اللہ تعالیٰ مزمل اور مدثر بھی تو استعمال کر سکتا تھا نا، پردے کے لحاظ سے کپڑے میں لپٹا ہوا، جس سے عورت برقع پہنتی ہے، چادر پہنتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے کہا مکمل چھپا ہوا. تو ساری حدت اس لفظ مکمل میں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب اپنے گھروں سے نکلو تو سروں پر اوڑھنیاں ڈال لیا کرو، جسم کا پردہ، کوئی حصہ جسم کا واضح نہ ہو. جب کسی نامحرم سے بات کرو تو لہجہ تیزاب کے جیسا ہو، آواز کا پردہ. اپنی نظروں کی حفاظت کرو، آنکھوں کا پردہ. تو یہ سب پیرامیٹرز مل کر بناتے ہیں مکمل پردہ. مکمل پردہ یعنی وہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے جسم کے اتنے حصے کی حفاظت کرو جتنے حصے پر آگ برداشت نہ کر سکو. تو صرف عورتوں کے لیے ہی حفاظت کیوں؟ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ عورت کو انسا کہا گیا ہے، چھپی ہوئی چیز. اور کس چیز کو چھپایا جاتا ہے؟ جو قیمتی ہو. کیونکہ کچرے کے ڈھیر تو جگہ جگہ ہوتے ہیں، مگر قیمتی چیز کو ہمیشہ حفاظت میں لیا جاتا ہے. اینڈ دیٹس دا پروٹیکشن جو اسلام کرتا ہے عورت کی. یہ میرا جسم میری مرضی نہیں ہے، یہ جسم اللہ کی امانت ہے اور اسے واپس کرنی ہے. اور مومن کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کرتا. تو یہ سارے حکم تو عورتوں کے لیے. پھر مردوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے کچھ نہیں فرمایا؟ تو بالکل فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے فرمایا اور اپنی نگاہیں نیچی رکھو. آئی نو اس چیز کو آج کل بہت لائٹ لیا جاتا ہے، لیکن یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اصل پردہ تو ہوتا ہی نگاہ کا ہے، جو کہ مردوں کے سپرد کیا گیا ہے. تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور اپنی نظروں کی حفاظت کرو. بٹ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نگاہیں نیچی رکھنی کب اور کہاں ہیں؟ تعلیمی اداروں میں. مگر وہاں تو ہماری سوسائٹی کے اکارڈنگ عورتوں کو جانا الاؤ ہی نہیں ہے. یا پھر ورک پلیسز میں، آف کورس وہاں تو اجازت ہی نہیں ہے. تو یہاں سے یہ بات پروو ہوتی ہے کہ ایسا نہیں ہے. اسلام نے کبھی بھی ویمنس کو ایجوکیشن سے یا کاروبار کرنے سے نہیں روکا. حضرت عائشہ دا گریٹ ٹیچر ان اسلام، اللہ کے نبی کا پیغام لوگوں تک پہنچایا اور ان کے ساتھ جنگوں پر جایا کرتی تھیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فرسٹ بزنس ویمن ان اسلام. تو اسلام ہیز نیور ریسٹرکٹڈ ویمن. اسلام نے کبھی عورتوں کو قید نہیں کیا، مگر انہیں انسا کہہ کر پکارا، ان کی حفاظت کی ہے. جیسا کہ حضرت عمر کے دور کا ایک قصہ ہے کہ ایک عورت اپنے گھر سے نکلی رات کے وقت، تو اسے کسی نے روکا اور پوچھا کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ تو اس وقت وہ چلا کر کہتی ہے کہ عمر مر گیا، تم خود عمر ہو. کیونکہ عمر کے ہوتے ہوئے تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ میرا راستہ روکے. سو دس از دا اسٹرینتھ وچ اسلام ہیز گیون ٹو ویمن. یہ ہمت دی ہے اسلام نے عورت کو. اسلام نے عورت کو اتنا پاک بنایا ہے، اس کے کیریکٹر کو اتنا اسٹرانگ کیا ہے. تو جب اسلام نے اتنا کچھ دیا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے کیریکٹر کو اتنا اسٹرانگ رکھیں کہ کسی کی ہمت نہ ہو ہم پر انگلی اٹھانے کی، جیسے اس عورت میں اتنی ہمت تھی اس بات کو بولنے کی. حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب انسان مسلسل گندگی میں رہتا ہے تو وہ بدبو کا احساس کھو دیتا ہے. آپ خود سوچیں، کوئی بھی آتا ہاتھ پکڑتا اور چل دیتا، وہ کسی کے ساتھ بھی چل دیتی، لیکن ایسا نہیں تھا. اسلام نے ویمن کو اتنا عام بنایا ہی نہیں، بہت خاص درجہ عطا کیا ہے. اسلام نے عورت کے پیروں کے نیچے جنت رکھی ہے، اسے معاشرے میں عزت دی ہے، اسی لیے اسے کہا گیا ہے انسا.